بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ تکاثر کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ زیادتی کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سمیٹنے کی دھن میں لگ کر تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو۔ انسان کی خواہش کو ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی سے نہیں بھرے گا۔ ایک اور حدیث میں انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو اپنے آگے کے لیے بھیج دیا تاکہ قیامت کے دن کام آئے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کو سمیٹنے میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ انسان اور کے چکروں میں رہتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی عمر ختم ہونے کو آ جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایک مہلت ہے، وہ ہم اچھے کاموں میں گزارتے ہیں اور برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوگی۔ کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم جو یہاں بوئیں گے وہاں وہی کاٹیں گے۔ پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھا دی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی قدر معلوم ہو سکے۔ ابھی ہم جنت اور جہنم کو ایک امیجن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جلد ہی مر کے جنت اور جہنم دونوں کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لیں گے۔ پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا، یعنی دنیا میں جو نعمتیں میسر تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا اور اس کی کس طرح سے فرما برداری کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کو تازہ کھجور اور ٹھنڈا پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سورت کی پہلی آیت کا ترجمہ: زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ دوسری آیت: یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ تیسری آیت: ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لوگے، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لوگے تو بے شک تم جہنم دیکھ لوگے اور تم سے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ یہاں ہماری سورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک بیلنس طریقے سے گزارنا چاہیے جیسا کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی زیادتی کی طرف نہیں جانا چاہیے،
سوائے علم کے، علم بھی وہ جو علم نافع ہو۔ کسی بھی چیز کی زیادہ طلبی کے چکر میں انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، وہ مہلت جو اللہ نے ہمیں زندگی کی صورت میں دی ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جس دن ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، کھانے پینے کی ہزاروں نعمتیں دی ہیں، وقت دیا ہے، دن اور رات میسر کیے ہیں۔ فرض کے اللہ نے جو ڈھیر ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ کیا تم لوگوں نے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔